بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درود سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام طبقہ اولیٰ کی جو میراث ہے، ہم اس کو فروض اور قرابت کے حساب سے دیکھیں گے۔ فروض اور قرابت کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، رد کے اعتبار سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ یہ واضح ہے کہ جتنے بھی طبقہ اولیٰ کے افراد ہیں سب کے اوپر رد ہوتا ہے، لیکن کون سے؟ جو فروض والے ہوں گے، یعنی جتنے بھی اصحاب فروض ہیں ان کے اوپر رد بھی ہوگا۔ کوئی اگر بچ جائے گا تو سب کے اوپر رد ہوگا۔ اور جو قرابت والے ہیں، قرابت والے تو سارے لے جاتے ہیں، یہاں تو پھر اس کی بحث ہی نہیں ہے کہ رد ہوگا یا نہیں ہوگا، واضح۔ تو لہٰذا ہم دو چیزوں کو یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں طبقہ اولیٰ میں، کہ فروض والے ہمارے پاس کون سے ہیں اور قرابت والے کون سے ہیں۔ تو طبقہ اولیٰ کی ہم نے بتائی تھی کہ ہمارے پاس دو صنفیں ہیں، پہلی صنف میں والدین ہیں، دوسری صنف میں کیا ہے جی؟ ہمارے پاس اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، دوسری صنف میں کیا ہے؟ اولاد ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں والدین کی طرف۔ والدین میں سے ہم نے سب سے پہلے باپ کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے ماں کو دیکھنا ہے۔ تو باپ کا ہمارے پاس ایک ہی فرض ہے، وہ فرض کیا ہے کہ اس کو سدس ملتا ہے، یعنی 1/6 ملتا ہے۔ 1/6 کب ملتا ہے؟ کہ جب اولاد کیا ہو؟ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کس کی اولاد موجود ہو؟ مرحوم کی، جو فوت ہوا ہے بندہ یا بندی، اس کی کیا ہو؟ اولاد موجود ہو۔ اچھا، باقی اس کا جو ہے وہ اگر اولاد نہ ہوئی تو پھر اس کا کوئی فرض نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہے؟ قرابتاً ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، فقط اس کے والد صاحب تھے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس کا کوئی حصہ تو نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں؟ کوئی حصہ نہیں ہے، تو جتنا بھی ہے مال وہ سارے کا سارا اس کے والد کو دے دیں گے اور یہ قرابتاً مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نہیں سدس تو اولاد کے ساتھ ملے گا نا۔ ہاں، ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بندہ فوت ہوا ہے، کوئی اولاد اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، صرف والد تھا۔ اولاد کیوں نہیں تھی؟ ہاں، شادی نہیں تھی اس کی، شادی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا شادی شدہ تھا تو اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ وہ والد تھا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کو فرض ہے کہ باقی سارا کس کو دے دیں گے؟ ردن والد کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بیوی کو کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر رد نہیں ہوتا، بیوی کو اپنا فرض مل جائے گا۔ کتنا ملے گا بیوی کو یہاں پہ؟ 1/8 یا 1/4؟ اولاد نہیں ہے، ہاں اولاد نہیں ہے تو نصیب اعلیٰ ملے گا 1/4، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کو ہم 1/4 دے کے باقی جو بچ جائے گا وہ قرابتاً کس کو مل جائے گا؟ والد کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا اس کو چھوڑیں، آپ فقہ کو فی الحال پڑھیں، ٹھیک ہے، ہاں قانون ہم پڑھیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا فقہ کے اوپر ہم۔ اچھا آگے چلیں، ماں کے اوپر آ جائیں تو ماں کے ہمارے پاس دونوں فرض کیا موجود ہیں؟ سدس اور ثلث۔ سدس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض ادنیٰ، اور ثلث کیا ہے؟ نصیب ادنیٰ، اور ثلث کیا ہے؟ نصیب اعلیٰ۔ سدس کب ملتا ہے؟ کہ دو صورتوں میں ملتا ہے، یا اولاد ہو تو پھر بھی اسے سدس مل جاتا ہے، یا اگر اولاد نہیں ہے ادھر سے کیا ہے؟ حاجب ہیں۔ حاجب کیسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، کہ جو میت کے بھائی ہوتے ہیں، پدری بھائی ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حاجب کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگر اولاد نہیں ہے اور حاجب بھی نہیں ہے، یعنی دونوں شرطیں موجود نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو اور ادھر سے کیا ہے؟ حاجب بھی نہ ہو، تو پھر اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ ثلث بنتا ہے، ٹھیک ہے، نصیب اعلیٰ۔ اور قرابتاً اس کا ہم کیا لکھیں گے کہ لا توجد۔ قرابتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی آپشن اس کا قرابتاً والا بچتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو فوت ہوگا اس کی جو ماں ہے، جو فوت ہونے والا بندہ ہے، یا اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا اس کے بھائی ہوں گے مرنے والے کے، یا بھائی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی ہوں گے تو پھر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا حصہ، اور اگر بھائی نہیں ہوں گے تو پھر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تیسرا حصہ، ٹھیک ہے۔ ہاں حاجب میں بہنوں کا نہیں ہے دخل میں، ہاں بھائیوں کا فقط، ٹھیک ہے۔ حاجب کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، اس کو ہم جلدی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل ہو گیا ہمارے پاس۔ صنف ثانی میں آ جائیں، ہاں ردن بھی جائے گا، وہ تو ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ سب اصحاب فروض کے اوپر رد ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ یعنی ان کو اگر ہم نے ثلث دیا تو باقی مال اگر کوئی وارث نہیں ہے ظاہر طبقہ اولیٰ تو باقی اس کو باقی اسی کو ردن ماں کو ہی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک ماں تھی اس کی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ سارا مال ماں کو دے دو، یہ تو توضیح کا فتویٰ ہوگا نا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوگی؟ کہ ثلث اسے جو مل رہا ہے فرضاً مل رہا ہے، اور باقی اسے کیا مل رہا ہے؟ ردن مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب آ جائیں جی صنف ثانی میں. صنف ثانی میں اولاد و اولاد الاولاد ہے. ابھی اولاد الاولاد کو ہم نہیں چھیڑ رہے, اس کی تھوڑی تفصیل ہے, فقط ہم اولاد کے اوپر کیا فوکس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ 3 صورتیں بنا لی ہیں کہ یا مخلوط سسٹم ہوتا ہے. مخلوط کیا ہوتا ہے کہ بہن کیا کہتے ہیں, اولاد ہے نا, بہن بھائی تو نہیں کہ بیٹے بیٹیاں. مخلوط کیا ہے, بیٹے اور بیٹیاں مکس اپ. ٹھیک ہے, اگر مخلوط ہو گیا نا تو پھر وہاں پہ فرد والا سسٹم ختم ہو جائے گا. وہاں پہ سارا کیا ہے ہمارے پاس, قرابتاً ہے. یعنی مخلوط میں فقط کیا چلتا ہے, قرابتاً چلتا ہے. ہاں یہاں پہ قرابتاً چلتا ہے. اور قانون کیا چلتا ہے تقسیم کا, لذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے, ایک بندہ فوت ہوا, اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. ٹھیک ہے, تو اب ہم کیا کہیں گے, ایک بیٹا اور بیٹی کس میں جائیں گے, مخلوط میں جائیں گے. تو اب ان کا کوئی فرض نہیں ہے, ان کو قرابتاً ملے گا. بیٹے کو چونکہ ڈبل دینا ہے تو لہٰذا بیٹے کے عدد کو آپ ڈبل کر دیں گے. ٹھیک ہے, بیٹا ایک ہے تو 2 کر لیں, بیٹی ایک ہے 2 اور 1 کیا ہو جائیں گے 3. یعنی مال کے 3 حصے کریں گے, 2 بیٹے کو دے دیں گے, 1 بیٹی کو دے دیں گے. اچھا, اب مخلوط نہیں ہے تو الگ الگ ہے. اب الگ فقط بیٹیوں کو دیکھ لیتے ہیں اور فقط کیا بیٹوں کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بیٹوں کی طرف آ جاتے ہیں. اگر جو ہے وہ مخلوط نہیں ہے, فقط بیٹے ہیں, تو چاہے ایک بیٹا ہو, 2 بیٹے ہوں, 2 سے زیادہ ہوں, تو ان کا بھی کیا ہے, فرض نہیں ہے. ان کا بھی کیا ہے, قرابتاً ہے. یعنی ایک بندہ فوت ہوا, اس کے کیا ہے 2 بیٹے تھے یا 1 بیٹا تھا, تو اس کا کیا حصہ بنے گا, آپ کہیں قرابتاً نہیں دیں گے. اور یہاں پہ قرابت بیٹوں میں کیا ہوتا ہے, بالسویہ, برابر کیا ہوتا ہے, تقسیم ہوتا ہے. یہاں پہ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں, ابن کبھی بھی صاحب فرض نہیں بنتا, چاہے وہ اکیلا ہو یا کیا ہے کسی کے ساتھ ہو. ہاں, یہ ابن کون سا ہے, اب ہاں اس کی تفصیل ہے, وہ باپ بہن بھائی کی طرف میرے ذہن جا رہا ہے, نہیں وہ نہیں. اچھا, اب آ جائیں بیٹیوں کے اوپر آ جائیں, فقط بیٹیاں. تو اگر ایک بیٹی ہوگی فقط تو اس کا فرض ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک بیٹی کا ہمارے پاس کیا فرض ہے, نصف ہے, 1/2. ٹھیک ہے, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی ہیں, ٹھیک ہے, یہ والا 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی ہیں, تو اس کا بھی کیا فرض ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کا فرض کیا ہے, 2 ثلث ہیں, 2/3. دو سے زیادہ بھی ہوں تو پھر بھی یہی ہوگا نا. ایک سے زیادہ کر لیں, شارٹ کٹ تھا. ایک سے زیادہ کیا کہتے ہیں, بنتان فصاعدن. ٹھیک ہے, فصاعدن یہ زیادہ, بنتان 2 بیٹیاں ہوں یا فصاعدن اس سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی, واضح ہو سب. اب یہ سوال ہے کہ جی ایک بندہ فوت ہوا, اس کی 5 بیٹیاں تھیں, آپ کیا کریں گے مال کا, کوئی حصہ ہے اس کا, آپ کے بالکل حصہ ہے. 2 ثلث ہیں جو 5 بیٹیوں میں برابر تقسیم ہونے ہیں. ٹھیک ہے, مال کے اندر سے 2 ثلث اٹھائیں گے اور 2 ثلث کے 5 حصے کریں گے اور 5 حصے کر کے بیٹیوں کو تقسیم کر کے دیں گے. ہاں, باقی جو بچ جائے گا پھر ان کو کیا ہے وہ ردن مل جائے گا. یعنی خلاصہ آپ شارٹ کٹ کیا کہیں گے, سارا مال برابر تقسیم کر دو بیٹیوں. ہاں, 2 لاکھ انہیں فرضاً مل جائیں گے, 15 لاکھ ہیں ٹوٹل, تو 2 لاکھ فرضاً مل جائیں گے اور 1 لاکھ ردن مل جائے گا اگر کوئی اور نہ ہو تو. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہو گیا, یہ بحث ہماری ذہن میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی ہم جتنے بھی دروس آگے چلانے والے ہیں وہ اسی طبقہ اولیٰ کی ساری تطبیقات ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب مکمل ہوں گی تو پھر طبقہ ثانیہ میں کیا شفٹ ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ایک اور بحث ہے جسے جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, جس بحث کو کیا کہتے ہیں کہ عدد الفریضہ کیسے نکالا جائے. عدد الفریضہ کیسے نکالا جائے. ٹھیک ہے, عدد الفریضہ, فریضہ میں ہم نے کہا تھا کہ فریضہ کسے کہتے ہیں, میراث کے حصے کرنا. ٹھیک ہے, میراث جو ہوتی ہے اس میراث کے لیے عربی میں لفظ جو فقہی تعبیر ہے وہ فریضہ استعمال ہوتا ہے. فروض حصے ہو گئے اور میراث کو کیا کہتے ہیں, فریضہ کہتے ہیں. اچھا جی, یہ بحث ہے, لیکن اس بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وارث ایسے ہیں کہ ایک وارث فرض والا ہے اور دوسرا کیا ہے, قرابتاً والا ہے, تو پھر پہلے کس کو دیں گے مال میں سے اٹھا کے, آپ کہیں پہلے فرض والے کو دے دیں, باقی جو بچے گا وہ اس کو قرابتاً والے کو دے دیں. ٹھیک ہے جی, یعنی ایک بندہ فوت ہوا, اس کا کیا تھا, ایک بیٹا تھا. ٹھیک ہے جی, اور ادھر سے کیا تھی, اس کی جناب علی بیوی تھی, زوجہ تھی. ہم کیا کریں گے, ہم کہیں گے پہلے اس کو دیں, مال 8 لاکھ پڑا ہوا ہے نا, 8 لاکھ میں سے 1 اس کو دے دیں,
باقی 7 کیا ہے اس کو دے دیں. اس میں کیا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی. یعنی جب بھی ایک فرض والا ہو اور ایک کیا ہے قرابتن والا ہو تو آپ پہلے فرض والے کو دے کے باقی جو بچے گا قرابتن والے کو دے دیتے ہیں. بحث کہاں پہ آتی ہے کہ جب ایک فرض والا نہ ہو 2 فرض والے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. یعنی 2 فرض والے کیا ہے, مثلا ایک بیٹی ہے, ادھر کیا کر دیں بنت منفردہ, اور ادھر کیا کر دیں جی زوجہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے اس کا حصہ ہمارے پاس کیا ہے 1/2 نصف ہے, اور اس کا حصہ ہمارے پاس کیا ہے 1/8 ہے. ٹھیک ہے. اب یہی 8 لاکھ ہے نا ہمارے پاس. اب ہم زوجہ کا پہلے حصہ نکالیں گے یا بنت منفردہ کا پہلا حصہ نکالیں گے؟ ٹھیک ہے, یوں یعنی بحث ہوتی ہے. اچھا جی, ہم کہتے ہیں چلو جی پہلے زوجہ کے نکالو. زوجہ کا 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دیا, پیچھے کیا بچ گئے 7 بچ گئے. اب 7 میں سے بیٹی کو آدھا دینا ہے تو آدھا کتنا بنے گا 3.5. ٹھیک ہے. کب جب بیوی کا کیا پہلے نکالا. اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی پہلے بیٹی کا نکالو تو 8 میں سے پہلے بیٹی کا نکالا تو 4 اس کو مل گیا, پھر پیچھے کتنے بچ کے 4 بچ گئے. 4 میں سے جب 8 نکالیں گے تو اس کو کتنا مل جائے گا 0.5 مل جائے گا 50,000. تو اب یہاں پہ بس پہلے کس کو نکالیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں پہلے بات کی بات نہیں ہوتی, پوری میراث میں سے ایٹ اے ٹائم سب کا حصہ نکالنا ہوتا ہے. یعنی ہم کیا کہیں گے یہی جو 8 لاکھ ہے اسی 8 لاکھ میں سے 1/8 اس کا دینا ہے, اور اسی 8 لاکھ میں سے 1/2 کیا اس کا دینا ہے. اسی 8 لاکھ میں سے 1/8 کتنا بنتا ہے 1 اس کو مل جائے گا. اسی 8 میں سے 1/2 کتنا بنتا ہے 4. یوں کر کے تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, واضح. اب یہاں پہ تو صورتحال ہمارے لیے آسان ہے کہ اسی 8 کے اوپر سے 1/2 بھی نکل پا رہا ہے اور اسی 8 میں سے 1/8 بھی نکل پا رہا ہے. ہاں زوز آف عقل والی چلے گا. ٹھیک ہے, یہاں تو کیا ہے مشکل نہیں ہے نا, واضح. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس زوجہ کی بجائے جو ہے نا فرض والا ہم یہاں پہ بناتے ہیں, فرض کریں کہ ہاں والدہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, والدہ کو کتنا ملتا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے 1/, ہاں ثلث کا ملتا ہے جب اولاد بھی نہ ہو. ہاں 1/3 والا 2 کے ساتھ کون ملتا ہے 1/3, یعنی کوئی اس کے ساتھ ٹکراتا ہو نا. ہاں 1/, والد کو بنا لیتے ہیں. ٹھیک, ہاں وہی والدہ. ٹھیک ہے, ہاں نہیں وہ بھی تقسیم ہو جائے گا. ہمیں ایسی مثال چاہیے جو تقسیم نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یوں یہ بنت کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یوں لے کر آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بندی کو فوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا ہے شوہر موجود ہے. شوہر کا کتنا ہے 1/4. 4 میں ایسے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, 1/4 ایسا موجود ہے, اور ادھر سے جو ہے وہ اس کی کیا ہے جناب علی والدہ کیا ہے موجود ہے ام کا کتنا ہوتا ہے اولاد کے نہ ہوتے ہوئے 1/3, اور اگر حاجب ہوں تو پھر کیا ہے 1/6. ٹھیک ہے, چلے ہم فرض کرتے ہیں کہ ام مال حاجب ہے. ٹھیک ہے جی, ام مال حاجب ہے تو اس کا کتنا بنتا ہے 1/6. ٹھیک ہے جی, شوہر کا ہاں زوجہ لکھتے ہیں آپ, یہ آگے نے صحیح کیا. ٹھیک ہے, اولاد ہم نہیں بنا رہے ہیں, زوجہ لکھتے ہیں. فوت شوہر کو کریں جی ابھی. ہاں ہاں مثال چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال چینج ہوگی جی. ایک بندہ فوت ہوا, اس کی بیوی تھی, اولاد نہیں تھی, تو بیوی کو کتنا ملے گا 1/4. اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو تو 1/8 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی والدہ تھی, والدہ کے ساتھ بھی کیا تھے اس مرنے والے کے کیا تھے بھائی بھی موجود تھے, تو والدہ کو کتنا ملے گا 1/6. ہاں کیا چیز دونوں فرض ہیں, دونوں فرض ہیں نا, قرابت والا کوئی نہیں. اچھا جی, اب چلیں جی آگے. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی, ہمارے پاس چلیں پہلے تو ہم کیا کر لیتے, پہلی والی مثال میں 8 لاکھ تھا نا, 8 میں 1/2 بھی پورا تقسیم ہو رہا تھا, اسی سے نصف اٹھا رہے تھے, اور اسی 8 پہ جو ہے وہ 1/8 بھی چل رہا تھا, یعنی بڑے عدد کو ہم نے لے لیا تھا نا. ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ 6 کو لے کر آئیں, 6 میں 1/6 تو صحیح ہے چل جائے گا, تقسیم ہو جائے گا. 1/4 جب اپنے 6 کا چوتھا حصہ نکالنا ہوگا پھر آپ پھنس جائیں گے یہاں پہ, پھر آپ کو 6 کو کیا کرنا پڑے گا, توڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
یعنی روبو جو ہے وہ 6 سے نہیں نکلتا اس کو توڑے بغیر. روبو کیسے کہتے ہیں؟ چوتھا حصہ نا. تو اس کا مطلب ایک چیز کے 4 حصے بنائیں پھر اس کا کیا روبو نکلے گا. یہاں تو ہمارے پاس 6 حصے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے مسئلہ نہیں ہے, ہم توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے چلیں توڑ دیتے ہیں, وہ بن جائے گا آپ سے. مثلا 6 کا روبو آپ کتنا نکالیں گے؟ 1.5 نکلے گا نا. ٹھیک ہے, 1.5 نکلا, آپ نے توڑ دیا. ٹھیک ہے اسے. لیکن یہاں پہ بحث یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عدد آپ ہمیں بتائیں کہ اسی کے اندر سے 1/4 بھی نکلے, اسی کے اندر سے 1/6 بھی نکلے بغیر توڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں یہ عدد بتائیں. آپ کہتے ہیں 6 ہے, چلیں اس کو ہم 8 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 کریں گے تو 8 میں پھر مشکل بن جائے گی. 8 میں 1/4 تو چل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو 2 نکل جائے گا نا. ٹھیک ہے, لیکن 1/6 وہاں پہ پھر نہیں چلے گا, پھر اس کو کیا توڑنا پڑے گا 8 میں. ایسے ہی مثلا آپ یہ 8 کے چھٹا حصہ, 8 کا چھٹا حصہ نکالیں. ٹھیک ہے, اس کو صحیح کر کے ایک پوائنٹ لگانے پڑیں گے نا. ٹھیک ہے, آپ کہیں چلیں 10 کر لیں, 10 میں تو پھر دونوں نہیں جڑتے برابر کے. پھر آپ کیا میں 12 کر لو. ٹھیک ہے, 12 پھر ہمیں ایک ایسا عدد ملا. ٹھیک ہے, یہ جو 12 میں عدد ملا ہے, اس 12 پہ 1/4 بھی فٹ بیٹھتا ہے, پورا تقسیم ہو جاتا ہے. 1/4 12 میں سے کتنا بنتا ہے؟ 3. ٹھیک ہے, اور اسی 12 پہ 1/6 بھی سیٹ آتا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تقسیم ہو جائے گا اس طریقے سے. صحیح, تو ہم میراث کے کیا ہے 12 حصے کر لیں گے, یعنی فریضہ ہم کیا بنائیں گے؟ 12 بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب فریضہ کی یہاں پہ کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فرض ہو نا, وہ آپ ایک ایسا عدد بنائیں کہ دونوں کے اوپر وہ کیا ہو سکیں؟ برابر تقسیم ہو سکیں. اور عدد بھی آپ کم سے کم بنائیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ چلو 420 کر لو, 520 کر لو, اتنے مال کے صحیح نہیں. کم سے کم عدد, کم سے کم عدد آپ ڈھونڈ کر لائیں کہ جس کے اوپر دونوں تقسیم ہو سکیں. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, آپ یہ تو ہم نے یہ کم عدد کیسے لایا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کم عدد کیسے لے کر آئیں. میں آپ کو اصل بحث کی طرف لے کر جا رہا ہوں نا, کہ ہمارے پاس 1/4 فرض تھا, 1/6 فرض تھا. ہمارے پاس اگر مال کو ہم 6 حصے کریں تو 1/6 تو پورا نکل جائے گا. 1/4 پہ پھر پرابلم بن جائے گی, توڑنا پڑے گا. ہمیں ایک ایسا عدد چاہیے کہ بغیر توڑے ہوئے 1/4 بھی ہم اس سے نکال لیں اور 1/6 بھی نکال لیں, اور وہ عدد بھی کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم ہونا چاہیے. تو ہم یہاں 6 سے آگے چلتے گئے, 8 تک گئے, 10 پہ گئے, 12 پہ ہماری کیا لگی؟ بریک لگی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا بھی ایسے ہی اب جگاڑ کرتے رہیں گے بھئی 6 کے اوپر کرتے جاؤ یہاں پہ تقسیم ہو جائے. اس کا کوئی قانون بھی ہے نکالنے کا. تو ہم نے کہا اس کے 2 قانون ہیں. پہلا قانون کیا ہے؟ LCM, ذو ضعف عقل نکالنا, جو اس سے بیان کیا تھا. اور دوسرا قانون ابھی فقہ کا ہے کہ جو اس کو ہم آج پڑھیں گے, جو خاتمہ میراث میں کیا بیان ہوا ہے. وہاں پہ آپ کو عدد کے تقسیم بتائیں گے اور ریاضی کے قانون بتائیں گے کہ آپ نے اس کم ترین عدد کی طرف کیسے پہنچنا ہے, یا بالفاظ دیگر آپ نے عدد الفریضہ کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی, واضح؟ یعنی اب ہم کس بحث کی طرف جا رہے ہیں؟ واضح ہے. یعنی ہمیں ایک ایسا عدد چاہیے کہ جس کے اوپر 2 برابر تقسیم کریں. اس عدد کی تلاش میں ہمیں کون سے ریاضی کے قوانین جوڑنے پڑیں گے؟ ہم کہیں LCM جوڑ لو. ٹھیک ہے, وہ ہم نے بیان کر دیا. لیکن LCM کے علاوہ فقہا جو ہیں, سید خلیل رحمۃ سید سیستانی, وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں وہ طریقے سیکھنے ہیں, وہ بھی ریاضی کے طریقے ہیں. اب ان طریقوں کی طرف کیا ہے ہم بڑھ رہے ہیں. اچھا, ہم جو ہے وہ کچھ عدد کو لے لیتے ہیں آپ کے سامنے. 1/2 ہے ہمارے پاس, 1/6 ہے. ادھر جو ہے وہ ہم نے رکھا جی 1/4 اور 1/6. ٹھیک ہے, ادھر ہم نے رکھا 1/3, 1/4 اور 1/3. ٹھیک ہے, دیکھیں ان تینوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے کہ یہ جو پہلا آپ کے پاس ملا ہے نا, یہ پورا کیا کہلاتا ہے؟ کسر کہلاتا ہے. اور اس کے نیچے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مخارج کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو پہلا ہمیں ملا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بڑے عدد کو لے لیں, اگر 2 اور 6 میں سے جو بڑا عدد ہے, بڑے مخرج کو لے لیں. بڑے مخرج کو لے لیں تو 1/2 بھی اس کے اوپر فٹ بیٹھ جائے گا اور 1/6 بھی فٹ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن 4 اور 6 میں اگر آپ بڑے کو لے لیں تو پھر 1/4 اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا, فقط 1/6 ہی فٹ بیٹھے گا. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ 1/4 اور 1/3 ہے. یہاں پہ اگر آپ 4 لے لیتے ہیں تو پھر بھی یہ دونوں کیا فٹ نہیں بیٹھیں گے. واضح؟ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھا ہے کہ یہ جو 2 عدد ہیں نا, ان عدد کو کہتے ہیں متداخلان. یعنی یہ پہلی عدد کی قسم آ گئی متداخل. ہاں یہ والے, یہ 1/2 اور 1/4, یہ پہلے والا. ہاں, متداخلان.
متداخلان کس سے کہتے ہیں؟ متداخلان اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو ایک عدد ہے مخرج کا ایک، وہ دوسرے کے اوپر پورا تقسیم ہو سکے، ایک دوسرے کو پورا تقسیم ہو سکے۔ صحیح استثانی سے تعبیر کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فنا کر دے۔ کیسے فنا کرے؟ کہ ایک جو دوسرے کے اندر سے گرانا شروع کریں تو وہ گرتا جائے یہاں تک کہ یہ کیا ہو جائے، فنا ہو جائے، ڈیوائڈ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی اردو ہم کیا کہتے ہیں کہ 2 6 کو پورا تقسیم کر دیں۔ فنا آپ کریں جی، آپ کہیں 6 سے میں 2 کو گراتا ہوں، 6 سے 2 کو گرائے 4 رہ گئے، پھر 4 سے 2 کو گرائے 2 رہ گئے، پھر 2 گرا دیا 0 ہو گیا۔ تو جب ایک عدد دوسرے کو فنا کر دے تو اس عدد کو کیا کہتے ہیں؟ متداخلان کہتے ہیں۔ اور اس کا قانون کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس فریضہ کے عدد، فریضہ کے جو مخارج ہیں وہ متداخلان ہو تو آپ کس کو لیتے ہیں؟ اکبر کو لے لیتے ہیں، جو مخرج اکبر ہوگا اس کو لیں گے، کسر اکبر کو نہیں لیں گے، کسر اکبر کو نہیں لیں گے، مخرج اکبر کو لیں گے۔ 1/2 اور 1/6 میں سے مخرج کس کا بڑا ہے؟ 6 کا نا، لیکن کسر کون سا بڑا ہے؟ 1/2 بڑا ہے، ٹھیک ہے، 1/2 کسر بڑا ہے کیونکہ یہ نصف ہے نا، اور 1/6 کسر کے اعتبار سے یہ سدس ہے، یہ چھوٹا ہے، لیکن مخرج کس کا بڑا ہے؟ 1/6 کا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس ہمارے سامنے عدد کی پہلی قسم آ گئی متداخلان کی، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ مخرج کو دیکھیں گے، اگر ایک مخرج دوسرے کو فنا کر دے، یعنی ایک مخرج دوسرے مخرج کو پورا کا پورا تقسیم کرتا ہو، تو آپ اس میں سے جو بڑا ہوگا اس کو عدد فریضہ کے طور پہ لے لیں گے۔ عدد فریضہ کے طور پر لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ اس کے اوپر 1/2 بھی تقسیم ہو جائے گا، 1/6 بھی تقسیم ہو جائے گا، یعنی اسی کے اندر سے آپ دونوں نکال سکیں گے۔ 6 سے بنا دیں گے، ابھی بنا رہے ہیں نا، یہ متداخلان ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں 4 اور 6، 4 اور 6 اور 4 اور 3 میں کیا فرق ہے؟ اس کو پھر کیسے کریں؟ 6 سے بنائیں گے، ہاں 6 سے بنائیں گے، 6 میں سے 1/6 نکالیں گے 5، 1/2 نکالیں گے 3، ٹھیک ہے، واضح۔ اچھا 4 اور 6 اور 4 اور 3 میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو 4 اور 3 ہے نا، اور 4 اور 6 میں یہ فرق ہے کہ 4 6 کو فنا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، 4 6 کے اندر سے گرائیں تو پیچھے 2 بچ جاتا ہے نا، دوبارہ 4 گرانے کی نوبت نہیں بنے گی آپ کے پاس۔ لیکن یہاں پہ ایک عدد ثالث ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 کہتے ہیں، اثنین، وہ دونوں کو کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے، دونوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے، واضح۔ لیکن 4 اور 3 میں آ جائیں، 4 3 کو فنا نہیں کرتا، اور کوئی ایسا عدد بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو دونوں کے اوپر تقسیم ہو سکے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کرتا ہو تو اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ متوافقان، کہ یہ 2 عدد ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ متوافقان کہلائیں گے۔ کون سے والے دو؟ 4 اور 6؟ 4 اور 6، 4 اور 6 کو ہم کیا کہیں گے؟ متداخلان کہیں گے، متوافقان کہیں گے؟ متوافقان کہیں گے۔ متوافقان کی کیا تعریف ہوگی؟ کہ جب ایک مخرج دوسرے کو فنا نہ کرے لیکن ایک تیسرا عدد ہو کہ جو ایک ہی ٹائم پہ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر متوافقان ہیں تو پھر یہاں پہ عدد فریضہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا بالفاظ دیگر وہ پھر کون سا عدد ہوگا کہ جس کے اوپر 1/4 بھی برابر بیٹھ جائے گا، توڑنا نہیں پڑے گا، اور 1/6 بھی برابر بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کا جو نصف ہے اس کو دوسرے سے کیا دیتے ہیں؟ ضرب دے دیتے ہیں، 2 2 4، ایک کا نصف، چاہے 6 کا نصف لیں یا 4 کا نصف لیں، یعنی 4 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 2 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 12، یعنی یہاں پہ ہمارا عدد فریضہ کیا نکلے گا؟ 12 نکلے گا، ٹھیک ہے۔ یا آپ برعکس کر لیں کہ 3 کو 4 کے ساتھ کیا دے دیں؟ ضرب دے دیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ عدد فریضہ آ جائے گا۔ بس خلاصہ کیا ہوا کہ اگر 2 عدد متوافق ہوئے تو پھر فریضہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ ضرب دے دیں گے، دونوں میں ایک ہی ہو جائے گا۔ ہاں ادھر 3 ہے ہی نہیں، نہیں آپ کو 3 کو 4 سے ضرب کریں گے 12 ہو جائے گا، نہیں 4 تو یہ 12 ہو گیا نا، 12 ہم نے عدد نکالنا ہے نا، عدد فریضہ نکالنا ہے۔ 12 کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں 6 کا نصف کیا ہے؟ 3 ہے، 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو 12 آ جائے گا۔ یہ 12 ایک ایسا عدد ہے کہ اس کے اوپر 1/6 بھی پورا بیٹھتا ہے، 12 میں سے 1/6 نکالیں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہو جائیں گے، اور اسی 12 کے اوپر 1/4 بھی پورا بیٹھتا ہے، کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائیں گے، یعنی کوئی عدد ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ وہ کم سے کم عدد ہے کہ جس کے اوپر 1/4 بھی پورا آ جائے گا، 1/6 بھی پورا آ جائے گا، ہمیں توڑ پھوڑ کی اشاریہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ متوافقان ہو گیا۔
یہ جو آپس میں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متباینان کہتے ہیں. یہ کیسے لکھیں؟ ہاں متباینان. یہ عدد کیا ہے؟ متباینین. متباینان کہتے ہیں 4 اور 3. متباینان میں سے ہمیں کون سا ایک ایسا عدد چاہیے کہ اس کے اوپر دونوں تقسیم ہو سکیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دو. ہاں متباینان کو دونوں کو آپس میں ضرب دے دو. 4 یا 12 ہو گیا. اس 12 کے اوپر 1/3 بھی بیٹھتا ہے. 1/3 کیسے بیٹھتا ہے 12 کے اوپر؟ 4 یا 12 ہوتا ہے، 4 نکل آ جائے گا. 1/4 بھی بیٹھتا ہے، یعنی 3 آپ لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے ان کو آپس میں کیا دیے؟ ضرب دیے. وہاں پہ ان کے نصف کو متوافقان میں ہم نے ضرب دیا. ہاں یہاں پہ ان ہاں خود ان کی ٹھیک ہے. ادوات کو اب سنیں خلاصہ، متداخلان میں ہم نے کسی کو کسی کی ضرب نہیں دی بلکہ عدد اکبر کو لے لیا. متوافقان میں ایک کے نصف کو دوسرے کے ساتھ کیا دی ہے؟ ضرب دی ہے. اور متباینان میں کیا کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ کیا دے دی ہے؟ ضرب دے دی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ متباینان کیا نام ہے؟ عدد فریضہ آ گیا. تو بس ہم اگر سوال کریں کہ بھی عدد الفریضہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر جو فروض ہیں، فروض کے جو مخارج ہیں وہ متداخلان ہوں تو پھر ان میں سے آپ اکبر مخرج کو لے لیں گے. اور اگر فروض کے مخارج کیا ہوں؟ متوافقان ہوں تو پھر جو ایک کا نصف ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ضرب ہو جائے گا، تو عدد فریضہ نکل آئے گا. اور اگر فروض کے متداخل کیا ہوں؟ متباینان فروض کے کیا ہوں؟ عدد مخارج. ہاں، اور اگر فروض کے مخارج کیا ہوں؟ متباینان ہوں تو پھر آپ ان کو آپس میں کیا دے دیں گے؟ ضرب دے دیں گے. ہاں جی سب واضح ہے. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ ایل سی ایم سے مختصر ہے، اگرچہ اس میں پہلے والا علم زیادہ ہے، لیکن ایل سی ایم میں تو آپ کو پورا بنانا پڑتا تھا نا جا کے. اس میں کیا ہے؟ آپ کو بنانا نہیں پڑتا. کوئی بھی پہنچ ادھر جائے گا، ہدف تک ہی پہنچے گا. ٹھیک ہے، جو آپ عقل لگا اس کے سرچ کرنے ہیں. عقل یعنی کم سے کم یہ عدد کہ جس کے اوپر دونوں کسر تقسیم ہو سکیں. اچھا، اب ہم اس کی عبارت کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم عبارت اس کی حل کر لیں گے. یعنی پورا یہ جو ہے نا خاتمہ ریاضی کا، یہ 2 دن ہمارے چلے گا. یہ جب حل ہو جائے گا پھر ہم کیا آگے بڑھیں گے، تاکہ پھر آگے مسئلہ نہ بنے. ہم فریضہ بنائیں تو آپ کہیں کیسے بنا جی، کس کو کس کے ساتھ ضرب دی؟ نہیں، وہاں پہ پھر ہم کیا ٹاپ و ٹاپ آگے نکلیں گے. خاتمہ کیا کہتے ہیں کہ مخارج و سہام المفروضۃ فی الکتاب، کتاب المیراث کے خاتمہ نکالیں. خاتمہ لکھا گیا ہے ریاضی کے قوانین کے لیے، جو عام طور پہ نہیں پڑھتے علماء کرام، کیونکہ انہیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس لیے یہ سیسا نے اس کو آخر پہ لکھ دیا، بھائی جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے. ٹھیک ہے، جس کو پتہ ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے، اس پہ چلے. مل گیا جی خاتمہ؟ بالکل آخری صفحہ نکالیں، آخری. ہاں یہ والا آخری. ہاں بس یہ خاتمہ. ٹھیک ہے، مخارج السہام المفروضہ. مخارج سہام مفروضہ فی الکتاب العزیز 5. سہام ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 6 ہیں. سہام 6 ہیں. اور مخارج کتنے ہیں ان کے؟ 5 ہیں. یہ کیا چکر ہو گیا؟ سہام کیونکہ پہلا سہام بڑا کیا شروع ہوتا تھا ہمارے پاس؟ 2/3. 2/3 کا مخرج کیا ہے؟ 3 ہے. اور آگے ایک مخارج میں سے تھا، سہام میں سے تھا 1/3، اس کا مخرج بھی کیا ہو گیا؟ 3 ہو گیا. بس مخرج کیا ہے؟ 3 دونوں کا سیم آ گیا نا. تو لہٰذا اسی وجہ سے عیسانی فرماتے ہیں کہ فروض ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 6 ہیں، لیکن ان کے مخارج کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 5 ہیں. مخارج 5 کون سے ہیں؟ 2 3 4 6 اور 8. ٹھیک ہے، فروض کون سے ہیں؟ 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8. ٹھیک ہے، واضح. ہاں بھائی یہ چیزیں تو 5 منٹ کی طرح یاد ہونی چاہیے نا. واضح کہ مخارج السہام المفروضہ فی الکتاب العزیز 5، یعنی مخارج السہام 5، وہ سہام کے جو فرض ہوئے ہیں کتاب عزیز میں ان کے مخارج کے 5 ہیں. کون سے؟ اسنان 2 کس کا مخرج ہے؟ نصف کا مخرج ہے، یعنی 1/2 کا مخرج کیا ہے؟ 2 ہے. وثلاثہ، اور ثلاثہ کس کا مخرج ہے؟ وہ یا مخرج الثلث والثلثین، یہ جو ہے وہ 2 فروض کا یہ ایک ہی مخرج ہے. والاربع، اور 4 یہ کس کا مخرج ہے؟ یہ ربع کا مخرج ہے 1/4 کا. اور 6 کس کا مخرج ہے؟ یہ سدس یعنی 1/6 کا ہے. اور 8 کس کا ہے؟ 1/8 کا ہے.
سمانی کس کے 1/8 یعنی سمن. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں. اذا کان فی الفریضۃ کسران، اگر فریضہ میں آپ کو ملے ہیں 2 کسر، یعنی 2 فروض ہیں نا آپ کے پاس، ایک نہیں ہے. ایک ہو تو مسئلہ حل ہے، اس کو دیں، باقی بچے قرابت والے کو دے دیں. اگر 2 آگے نا پھر وہاں پہ مشکل بنتی ہے. ہاں اذا کان فی الفریضۃ کسران، اگر فریضہ میں آپ کے پاس کیا 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 کم از کم لکھا نا، 2 یا سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کسران نہیں، کسران 1/2 1/3. یہ کیا ہے 1/2، یہ کسر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کسر ہے، یہ کسر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نصف ہے، نصف کو کیا کہتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں. اور 2 کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحات یاد کریں. ٹھیک ہے. نصف کسر ہے اور 2 کیا ہے؟ مخرج ہے. رب کیا ہے؟ رب کسر ہے اور 4 کیا ہے؟ مخرج ہے. ٹھیک ہے. سدس کیا ہے؟ کسر ہے اور 6 کیا ہے؟ مخرج ہے. ٹھیک ہے. فریضہ میں ہمارے پاس 2 کسر آ گئے، یعنی 1/2 1/6 جیسے 2 آگے، 1/4 1/6 2 آگے نا. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ مُتَدَاخِلَيْنِ، اگر وہ دونوں کسر کیا ہوئے؟ متداخل ہوئے. یہ دونوں کیا متداخل؟ متداخل کیا مطلب ہے؟ یعنی بِأَن كَانَ مَخْرَجُ أَحَدِهِمَا يُفْنِي مَخْرَجَ الْآخَرِ. متداخل کی تعریف آ گئی کہ ایک کا جو مخرج ہے وہ دوسرے کے مخرج کو فنا کر دے، یعنی ایک کسر کا مخرج دوسرے کسر کے مخرج کو فنا کر دے. کیسے فنا کرے؟ اذا سقط منه مکررن، کہ جب ایک کا جو مخرج ہے دوسرے سے ساقط ہو، گرنا شروع ہو. مکررن بار بار گرنا شروع ہو تو اس کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پورا تقسیم ہو جائے. کا نصف والربع، جیسے آپ نصف اور ربع کو لے لیں. 1/2 جو بیٹی کا ہوتا ہے اور 1/4 کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا بھی ہوتا ہے اور زوجہ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فإن مخرج النصف، تو یہاں تو مخرج نصف کیا بنتا ہے؟ وهو الاثنان، جو کہ 2 ہے. یفنی مخرج الربع، یہ ربع کے مخرج کو فنا کر دیتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ 4 ہے. یہ ایک مثال ہوگی. دوسری مثال کا نصف والثمن، 1/2 اور 1/8 کو لے لیں. نصف کیا ہے؟ 1/2. ثمن کیا ہے؟ 1/8. تیسری مثال والثلث والسدس، 1/3 اور 1/6. تو یہ ساری کی ساری کس کی مثالیں بنیں گی؟ متداخلین کی مثالیں بنیں گی. اب جب متداخلین اس طرح ہو تو فریضہ ہم کیسے نکالیں گے؟ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب معاملہ اس طریقے سے ہو، یعنی دونوں متداخلین ہوں، تو كانت الفریضۃ مطابقۃ للاکثر، تو فریضہ کس کے مطابق ہوگا؟ جو اکثر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اکثر کون؟ مخرج والا اکثر جو ہے. ٹھیک ہے. اب مثال دے رہے ہیں. فَإِذَا اجْتَمَعَ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ، اگر نصف اور ربع جمع ہے ہمارے پاس. نصف اور ربع کیا مطلب؟ 1/2 ہے اور 1/4 ہے. 1/2 1/4 ہے تو کانت الفریضہ، فریضہ کتنا بنے گا؟ 4 بنے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، اگر نصف اور سدس جمع ہے 1/2 اور 1/6 تو فریضہ کتنا بنے گا؟ 6 بنے گا. یہی مثال ہم نے دی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّصْفُ وَالثُّمُنُ، اور اگر 1/2 اور 1/8 جمع ہے تو پھر فریضہ کیا بنے گا ہمارے پاس؟ 8 بنے گا. کان ثمانیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا. وَإِن كَانَ الْكَسْرَانِ مُتَوَافِقَيْنِ، اور اگر دونوں کسر کیا ہوں؟ متوافقین ہوں. متوافقین کی تعریف بِأَن كَانَ مَخْرَجُ أَحَدِهِمَا لَا يُفْنِي مَخْرَجَ الْآخَرِ إِذَا سَقَطَ مِنْهُ مُكَرَّرًا، کہ ایک جو مخرج ہے وہ دوسرے کو فنا نہ کرتا ہو، کہ جب ایک مخرج دوسرے سے مسلسل گرنے لگ جائے. 4 کو 6 سے گرا دیں تو پیچھے 2 بچ جاتے ہیں، فنا نہیں کر سکتا، دوبارہ تو ساقط ہو ہی نہیں سکتا نا. واضح. وَلَٰكِنْ هُنَاكَ عَدَدٌ ثَالِثٌ، لیکن یہاں پہ ایک عدد ثالث ایسا ہے کہ یفنی مخرجہما معاً، کہ جو دونوں مخرجوں کو ایک ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ فنا کر سکتا ہے. اذا سقط مکررا من کل منہما، کہ جب وہ ہر ایک سے مکرر طور پہ ساقط ہونا شروع ہو، یعنی تقسیم ہونا شروع ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ کالربع والسدس، 1/4 اور 1/6. ٹھیک. یہی مثال ہے جو ابھی ہم نے لکھی تھی. فإن مخرج الربع 4، ربع کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے، اور مخرج سدس کیا ہے؟ 6 ہے. والاربع لا تفنی 6، 4 6 کو فنا نہیں کرتا. ولیکن الاثنین یفنی کل منہما، لیکن جو 2 ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کو فنا کر دیتا ہے. وکسر ذالک العدد وفق لہما، اب یہ جو 2 کا عدد ہے نا، اس کا جو کسر ہے، 2 کا کسر کیا بنتا ہے؟ نصف. یہ جو نصف ہے نا، وفق لہما، ان دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ نصف ہوتا ہے. یہ وفق ایک اصطلاح ہے جی. ہاں وفق ایک اصطلاح ہے. وفق کا کیا مطلب ہے؟ وفق کا مطلب ہے نصف. ٹھیک ہے. آپ نصف کہیں یا وفق کہیں ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. نصف کہیں یا وفق کہیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کو حل کرتے ہیں. وکسر ذالک العدد، یہ جو 2 والا ہے نا عدد جو دونوں کو فنا کر رہے ہیں، اس کا جو کسر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا نصف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کیا کیا؟
کہ 2 عدد ہے نا، 2 عدد کیا ہے، آپ اس کا بھی نصف نکال لیں، 1/4 کا وفق کیا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ 2 4 پہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، 2 6 پہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، 2 کا جو کسر ہے 1/2 نصف جو ہے، یہ نصف کیا ہے، دونوں کے لیے کیا کہلائے گا، نصف کہلائے گا، یعنی دونوں کی جگہ پہ آپ کیا نصف دیکھ لیں، ایک اصطلاح ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو 2 عدد ہے جو دونوں پہ تقسیم ہو رہا ہے، اس کا جو کسر ہے وہ دونوں کے لیے کیا بنتا ہے، نصف بنتا ہے، دونوں کا نصف ہوگا، پھر نصف بنتا ہے تو پھر کیا کریں بھائی، ہم کیا کہیں گے کہ ایک کا وفق دوسرے کے ساتھ ضرب کھا جائے گا، ایک کا وفق یعنی ایک کا جو نصف ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیا دے دیں گے، ضرب دے دیں گے، بس یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ کان الامر کذالک، جب یہ معاملہ ہو تو ضرب احد المخرجین فی وفق الاخر، تو ایک مخرج کو دوسرے کے وفق میں، وفق کیا مطلب، یعنی نصف، یعنی دوسرے کے نصف میں کیا دے دیں گے، ضرب دے دیں گے، فی المثال المتقدم، جیسا کہ یہ متقدم مثال تھی، ٹھیک ہے۔ وتکون الفریضۃ حینئذ، اس صورت میں فریضہ کیا ہوگا، مطابقۃ لحاصل ضرب، جو حاصل ضرب ہوگا اسی کے کیا ہوگا، مطابق ہوگا، واضح۔ اب مثال، فاذا اجتمع الربع والسدس، جب ربع اور سدس جمع، اس مثال میں 2 ہو گئے، تو ضرب نصف الاربع فی ستہ، تو نصف اربع کو آپ، جو نصف اربع جسے وفق کہتے ہیں، اسے آپ 6 میں ضرب دیں، یا کیا کہیں، اور نصف ستہ فی الاربع، یا 6 کے نصف کو آپ کس میں ضرب دیں، اربع میں دیں، تو کان حاصل مطابق لعدد الفریضہ، جو بھی حاصل ہوگا وہ عدد فریضہ کا کیا ہوگا، آپ کا مطابق ہوگا، یعنی وہ عدد فریضہ نکل آئے گا، اور وہ اس مثال میں کیا نکلے گا، 12 نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور مثال، اذا اجتمع السدس والثمن، 1/6 اور 1/8، یہ جمع ہے ہمارے پاس، تو اس کا فریضہ کتنا بنتا ہے، 24 24 بنتا ہے، کیوں، ہاں اس کی دوبارہ کیا ہے، یہ ربع ہے نا، ربع 1/4، یہ سدس ہے 1/6، تو 4 کا نصف 2 تھا، 2 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیں، یا 6 کا نصف جو 3 ہے اسے کس کے ساتھ ضرب دے دیں، 4 کے ساتھ دے دیں، ٹھیک ہے، واضح۔ ابھی ایک اور مثال صحیح سارے شارٹ کٹ کر دی بھی، 1/6 اور 1/8، اس کا عدد فریضہ کتنا بنتا ہے، 24 بنتا ہے، وہ کیسے 24 بنا جی، 3 ضرب 8 3 24 ہو گیا، یا 8 کا جو ہے وہ 4 ضرب 6 24 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ حاصلۃ من ضرب نصف مخرج سدس، جو مخرج سدس کا نصف تھا یعنی 3، اس کو 8 میں ہم نے ضرب دی، اچھا، وہو ثلاثۃ فی الثمانیہ، ٹھیک ہے، وہ کیا بنتا ہے، یعنی 3 کو کس میں ضرب دے دیں گے، فی الثمانیہ، ثلاثہ فی الثمانیہ، یعنی 3 کو 8 میں کیا ضرب دے دیں گے، 8 سے 24، یا اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، اور نصف مخرج سمن، یا سمن کا مخرج کا نصف لیں جو کہ اربع ہے، اس اربع کو کس میں ضرب دے دیں، 6 میں ضرب دے دیں، جواب ایک ہی آ جائے گا۔ اچھا آگے، وہ انکان الکسران متباینین، اور اگر کسران کیا ہو، متباینین ہو، متباینین کی تعریف، بان کان مخرج احدہما لا یفنی مخرج الاخر، کہ ایک کا مخرج دوسرے کو فنا نہیں کرتا، تقسیم نہیں ہوتا، ولا یفنیہما عدد ثالث، اور کوئی عدد ثالث بھی نہیں ہے کہ جو دونوں کے اوپر کیا ہو، تقسیم ہو، غیر الواحد، فقط ایک ہے، ایک تو سب کے اوپر تقسیم ہو جاتا ہے نا، یعنی ایک سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، کثلث والثمن، جیسے کہ 1/3 اور 1/8، ٹھیک ہے، مثال ہم نے 1/4 1/3 کی دی، یہ کہہ رہے ہیں 1/3 اور 1/8 کی، تو 3 اور 8 آپس میں کیا ہے، متباینین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا کریں، کہتے ہیں ضرب مخرج احدہما فی مخرج الاخر، کہ ایک کے مخرج کو دوسرے مخرج میں ضرب دے دیں گے، وکان المتحصل، اور جو بھی حاصل ہوگا وہ عدد الفریضہ، وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا، عدد فریضہ بن جائے گا۔ ففی المثال المذکور، مذکورہ مثال میں کتنا بنے گا، ثلث اور ثمن کا، 3 کو 8 میں ضرب دے دیں گے نا، تکون الفریضہ تو 24، فریضہ 24 بن جائے گا، جو کہ حاصل ہوا ہے ضرب ثلاثہ فی الثمانیہ۔ اگلی مثال جو ہم نے دی، وَإِذَا اجْتَمَعَ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، ثلث اور ربع جمع ہے، 1/3 اور 1/4، تو فریضہ کتنا ہو جائے گا، 12 ہو جائے گا۔ یہ 12 کیسے ہوئے، حاصلۃ من ضرب الاربع فی الثلاثہ، کہ آپ نے اربع کو کس میں ضرب دیا ہے، ثلاثہ میں، وہکذا، اور اسی طریقے سے کیا ہیں، چلتے جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔